أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس پیج کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 158 تک جو آیتیں پڑھیں اس میں ہم نے ابتلا کا ذکر پڑھا تھا، اور ابتلا میں ہم نے یعنی کہ جو اب آزمائشیں آئیں گی مسلمانوں کو اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور کیا ان کا رویہ ہونا چاہیے، اور اس میں ہم نے جو بڑی چیزیں تھیں وہ ایک تو نماز سے ہیلپ لینے کی بات تھی، اور اس سے بھی پہلے صبر کی جو امپورٹنس تھی وہ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھی، اور اللہ بہت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور اللہ جو ہے صبر کی قدر بھی کرتا ہے۔ جیسے حضرت ہاجرہ کے صبر کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ ان کا صفا اور مروہ کے بیچ میں جو ان کا دوڑنا ہے وہ رہتی دنیا تک اس کو شعائر اللہ بنا دیا۔ تو فإن اللہ شاکر علیم تک ہم نے بات پڑھ لی۔ آج ہم انشاءاللہ 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ آیتیں پڑھیں گے، اور یہاں سے ایک نیا جو ہیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے علامات العبودیہ، عبودیت کی علامتیں، یعنی کہ لوگ کس طرح سے عبودیت کو شو کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہاں سے لے کے 159 سے لے کے 167 تک ہم انشاءاللہ ان آیتوں کو پڑھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبودیت کی علامات کیسے بتائیں گے، اور 3 طرح کے جو لوگ ہیں ان کا ہم ذکر پہلے پڑھیں گے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا، من البینات والہدی روشن نشانیوں اور ہدایت میں سے، یہ چیزیں ہیں شریعت کی چیزیں، جو شریعت کی چیزوں کو چھپاتے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا، من البینات والہدی، چاہے وہ بینات ہوں، چاہے وہ ہدایت کی چیزیں ہوں، قرآن کی صورت میں ہو، کوئی بھی الہامی کتابیں ہوں، جتنی بھی روشن نشانیاں ہم نے بھیجی تھیں، ہم نے نازل کی تھیں، ہم نے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور ماں بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ، پھر ماں آیا ہے، ماں کا مطلب یہاں پہ بھی جو ہے، من بعد ما، اس کے بعد کہ ہم اسے بیان کر چکے، اسے للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، یعنی کہ قرآن میں ان لوگوں کا ایک ایک بات ان لوگوں کے بارے میں بتائی جا چکی، تب بھی وہ جب چھپاتے ہیں تو اللہ کیا کرے گا ان لوگوں کے ساتھ؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اب نوٹ کریں گے کہ ان تینوں آیتوں میں یہ جو لعنت ہے، لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری، اور اللہ لعنت کرتا ہے ان پر، کن لوگوں پر؟ جو شریعت کو چھپاتے ہیں، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں، لوگوں کے پہ واضح ہو جانے کے بعد، فی کتابی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتابی، ہم اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیج دی ہے لوگوں کے لیے، پھر بھی اگر وہ لوگوں سے اس حق کو چھپاتے ہیں، اس ہدایت کو چھپاتے ہیں، تب ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اور ان پر کون لعنت کرتے ہیں؟ تمام لعنت بھیجنے والے، تمام لعنت بھیجنے والے، وہ بھی ان پہ، یعنی کہ بہت سخت آیت ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ کی رحمت سے دوری کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ یہ اہل کتاب ایسا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت نازل کی ہے، آج کے دور میں بھی ہے، آج کے دور میں بھی اگر علم جان لینے کے بعد اگر کوئی بھی شخص ہدایت کو، حق کو اور بینات کو چھپائے گا، جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کو چھپائے گا، تو یہ لائن ان لوگوں کے لیے بھی ہے، اور اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل ہرگز نہ کرے جو حق کو اللہ کے نازل کرنے کے بعد بھی چھپا دیتے ہیں۔ کتاب میں آنے کے بعد لوگوں کے لیے ہدایت کتاب میں موجود ہے، پھر بھی وہ بات پورے لوگوں کو نہ بتانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، اللہ ہے نا تو فاعل ہے اللہ، یلعنو فعل ہے، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ،
اور لعنت کرتے ہیں ان پر لاعنون، تمام لعنت کرنے والے۔ تو بہت سخت یہ جملہ ہے، بہت سخت یہ وعید ہے، بہت سخت یہ ڈرایا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ اللہ کی شریعت کو، اللہ کی ہدایت کو نازل ہونے کے بعد، کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر دینے کے بعد اگر کوئی شخص چھپائے گا تو اس کے اوپر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ آگے الا الذین تابوا، اب سوائے ان لوگوں کے، دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو وہ پہلے کرتے تو تھے لیکن بعد میں کیا کیا، انہوں نے 3 کام کیے، توبہ بھی کر لی، اصلاح بھی کر لی، اور اس کو بیان بھی کر دیا۔ پہلے وہ چھپا رہے تھے، ٹھیک ہے، چھپا رہے تھے، لیکن اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً اللہ سے رجوع کیا۔ تابو الا الذین، سوائے، اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر تمام اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے۔ اب یہ ان لوگوں سے جو الٹ لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کام کرتے تھے لیکن اب کیا کیا انہوں نے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، 3 کام کیے انہوں نے۔ تو انہوں نے توبہ بھی کی، اپنی اصلاح بھی کی، اصلحوا وہ انہوں نے اصلاح کی، وبینوا اور انہوں نے بیان بھی کر دیا۔ فاولئک، تو وہ لوگ کون ہوں گے، اتوب علیہم، اتوبو کا مطلب ہے میں توجہ کروں گا ان کی طرف، میں رجوع کروں گا، میں دیکھوں گا انہیں، میں توبہ قبول کروں گا، علیہم ان پر، ان کی، تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ وَأَنَا، اور میں، التواب الرحیم، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ جو توبہ قبول کرنے کی صفت ہے اور رحمت کی جو یہ صفت ہے الرحیم، اس کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ چھپاتے تھے لیکن الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، ان پہ پھر لعنت نہیں ہوگی، اللہ بلکہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیم بھی ہے۔ تیسری کیٹیگری وہ لوگ ہیں ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا۔ یہ لوگ بھی تو تھے، انکار ہی کی ایک فارم ہے نا کہ چھپانا، انہوں نے انکار بھی کیا، وہ ماتو، اور وہ مر گئے، ماتو اور وہ مر گئے، وہ ہم کفارن، وہ یہاں پہ حالیہ ہے اس حالت میں کہ وہ تھے کفارن، کفار تھے، یعنی کہ انہوں نے ایک تو کفر بھی کیا، پھر انہوں نے نہ توبہ کی، نہ اصلاح کی، نہ بیان کیا، بلکہ اسی کفر کی حالت میں مر گئے۔ یعنی کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا ذکر آیا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار۔ اب وہ کیسے لوگ ہوں گے، اولئک علیہم لعنت اللہ، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت ہے اللہ کی۔ وہاں پہ اللہ لعنت کر رہا تھا، یہاں پہ لعنت اسم کے طور پر آیا ہے، اللہ کی لعنت، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکتی، اور ملائکہ کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت۔ تو یہ جو لعنتو ہے یہ ان تینوں لوگوں کی طرف جاری ہے، اللہ پر بھی اللہ کی بھی لعنت ہے ان پر، تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی، جتنے بھی انسان ہیں چاہے وہ مومن ہیں نام، یہ سب لوگوں کی لعنت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کافر ہوتے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ تو یہ 2 بڑی بڑی سخت آیتوں میں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک رحمت کا بھی ذکر کیا، صرف اس صورت میں کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں۔ اب آگے اسی کے بعد میں اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خالدین فیہا، یہ جو اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو فیہا میں ہا کی ضمیر ہے نا، یہ انسان سوچتا ہے کہ ہا کس کی طرف، کس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، کس میں، کیونکہ یہاں پہ جہنم کا ذکر نہیں آیا کسی اور، تو ہم دیکھیں گے پیچھے کس فیمنن کا ذکر آیا ہے، فیمنن ٹرم لعنتو، تا مربوطہ ہے نا، تو یہ لعنتو جو ہے ایک فیمنن ٹرم ہے
تو فیہا اس لعنت کی اسٹیٹ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ فریز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہاں پہ تھا ولا هم ینصرون، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہم پیچھے جس آیت میں بنی اسرائیل کے نے جہاں پہ وہ اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالتے تھے اور ایک دوسرے کے ظلم و زیادتی میں مدد کرتے تھے، لیکن جب کوئی قیدی بن جاتا تھا تو اس کو فدیہ دے کے چھڑاتے تھے، جب وہ ذکر ہو رہا تھا ان آیتوں کا، تب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کنکلیوڈ کیا تھا کہ اولئک الذین اشتروا الحیات حیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، وہاں پہ ینصرون تھا کہ نہ ہی وہ ان پر عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، لیکن یہاں پہ ہے ولا هم ینظرون، اور وہ نہ ہی مہلت دیے جائیں گے، وہ مہلت دیے جائیں گے۔ مر گئے نا، مرنے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کر سکتا ہے، لیکن بالکل موت کے قریب توبہ کرنا تو وہ تو توبہ فرعون کی بھی قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو ان الذین کفروا وماتوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسی سٹیٹ میں مر بھی جاتے ہیں، کافر ہی مر جاتے ہیں، تو ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ اس سٹیٹ میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب کو نہیں کم کیا جائے گا۔ لا یخفف، خفف کہتے ہیں کم کرنا، کمی بیشی کرنا، کمی کرنا، تو ان پر کمی نہیں کی جائے گی، ان پر عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ ینظرون کا مطلب ہوتا ہے وہ مہلت دیے جائیں گے، تو ولا هم ینظرون، وہ نہیں مہلت دیے جائیں گے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اس کو کمپلیٹ ہم نیکسٹ لیسن میں کریں گے۔ شروع ہو رہی ہے یہاں سے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود، وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، تمہارا رب، یعنی کہ تمہارا جس کی تم ورشپ کرتے ہو، الہکم، تمہارا الہ، الہ واحد، ایک ایسا معبود ہے جو کہ واحد ہے، یکتا ہے، ایک ہے، ایک واحد الہ کی تم نے عبادت کرنی ہے، تمہارا معبود وہی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، نہیں ہے معبود، کوئی بھی معبود، لا الہ، جیسے تھا نا لا ریبہ، نہیں ہے کوئی بھی شک، تو لائے نفی جنس کہتے ہیں اس طرح کے لا کو، جس میں آگے آنے والی جنس کی، پورے جنس کی نفی کر دی جاتی ہے۔ لا ریبہ کا مطلب تھا کسی قسم کا کوئی شک، لا الہ کا مطلب ہے کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے، الا ہو، سوائے اس کے، ہوا کہتے ہیں اللہ کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا، یہاں پہ اللہ کا نام نہیں آیا، الہ واحد کا نام آیا ہے کہ ایک واحد الہ ہے اور وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے، الا ہوا الرحمن الرحیم، وہ الرحمن بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی کہ یہاں پہ اب جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، یہاں پہ نون کے اوپر پیش ہے کیونکہ یہاں پہ فاعل کے طور پر آ رہا ہے، الرحمن اور الرحیم دونوں صفات ہیں، تو بہت زیادہ جس میں ہم نے کہتے ہیں مبالغہ ہے الرحمن، اور اس میں بہت زیادہ تسلسل ہے رحمت کی، تو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے۔ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ اللہ کی جتنی بھی کائنات کی نشانیاں ہیں، اس سے کس طرح سے لوگوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان آیت کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آیتیں ایزی لگیں گی۔ 3 طرح کے لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہے ہم نے، ان الذین، الا الذین، ان الذین، یہ 3 اس طرح سے یاد رہیں گی آپ کو انشاءاللہ، اور یہ صبر کی آیتوں کے بعد 3 طرح کے لوگوں کا ذکر یاد رہے گا، اور جو ختم ہوتا ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، یہ یاد رکھنا ہے کہ ینصرون نہیں ہے، ینظرون ہے، وہ نہ ہی مہلت دیے جائیں گے۔ اور پھر ہم نے الہکم، وا سے شروع ہو رہی ہے نئی بات، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔